السلام علیکم، امید ہے کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو 5 تاریخ کو 2 سال کمپلیٹ ہوں گے جیل میں۔ یہ جیل میں کیسے گئے ایک الگ کہانی ہے، اور اس پہ کیا الزامات ہیں وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ اور سب سے بڑا الزام 9 مئی کا تھا کہ 9 مئی کی ساری کمان عمران خان نے چلائی، اور کئی جو ملٹری کے انسٹالیشنز تھے ان کو تباہ کیا۔ کور کمانڈر کے گھر کو، میاں والی میں شیرباز خان کے مجسمے کو، اور کئی علاقوں میں جو کبھی بھی 77 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا وہ کیا گیا، اور عوام اس پہ بڑے دکھی تھے، حیران تھے، پریشان تھے۔ خیر، اس میں کئی بحث ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیورنگ دس پیریڈ اس پیریڈ میں عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کال دی، آج احتجاج کریں آپ لوگ باہر، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ریلی نکالیں، دھرنے دیں اور بڑے جلسے عام کریں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑا پارٹ جو تھا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا تھا، اس کے بعد ان کی بیگم بشرا کا تھا، اور ان دونوں نے مل کے ایک دفعہ چڑھائی بھی کی۔ اور اس سے پہلے 26 نومبر کا ایک واقعہ ہو چکا تھا جس میں عمران خان صاحب خود بھی شامل تھے۔ لیکن قصہ مختصر کہ یہ کبھی بھی کوئی اس قسم کا بڑا جلوس یا دھرنا نہ دے سکے جو عمران خان کے زمانے میں جو ہوا تھا، 120 دن کا دھرنا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات اور کھل کے سامنے آئی کہ ان میں اپنے اختلافات زوروں پہ ہو گئے، ہر ایک نے اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا شروع کر دی۔ علی امین گنڈا پور الگ چلے گئے، جنید صاحب الگ چلے گئے، سب سے بڑی بات جو ہے ایک نئے آفریدی صاحب جو آئے تھے وہ الگ چلے گئے۔ جس طرح کے اتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، جتنے چہرے تھے اتنے پورشن بن گئے، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں تھا، ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ گروپ بنا لیا تھا۔ اس لیے ان کی اسٹرینتھ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے جلسے جو ہے تقریباً ناکام ہو گئے۔ اور اس دفعہ بانی نے خود اعلان کیا، بانی پی ٹی آئی نے، جیل میں جانے کے 2 سال 5 اگست کو ختم ہو رہے ہیں، پورے ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت ہی عظیم الشان جلسہ جلوس اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے بہت کچھ کیا جائے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس دفعہ کی جو کال ہے وہ سب سے کمزور ترین کال ہے، یعنی کوئی بھی اس کے کال کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اور ابھی 2 اگست تو آج ہو گئی ہے، باقی 3 دن ہیں، اور 3 دن میں جوڈیشری نے ایک ایسا پاسا لگا دیا، ایسے فیصلے سنا دیے کہ سارے پی ٹی آئی کے جو گروپس تھے ہکا بکا ہو کے رہ گئے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن، سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن، کئی ایم این ایز، ایم پی ایز، ایک سینیٹر، سب کو نااہل قرار دیا گیا، اور سب کو 10 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ یہ 29 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک یہ سزائیں دی گئیں، اور بظاہر جو عام آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے جلسے کو، پی ٹی آئی والے جو کہہ رہے ہیں جلسے کو ناکام کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اسٹریٹ پاور کا دم خم نہیں ہے، اس میں ووٹنگ پاور کا دم خم ہے۔ وہ ووٹ تو عمران خان کو دے سکتے ہیں، بلکہ دیں گے، کئی ایسے گروپس ہیں، کیونکہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، لیکن وہ اسٹریٹ پاور میں کنورٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہو گئے ہیں۔ ایک تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، ایک ان کے سارے گروپس ہو گئے ہیں، ایک کا منہ ویسٹ پہ ہے تو ایک کا ایسٹ پہ ہے، تو وہ الگ الگ گروپس پہ وہ جو تقسیم ہو گئے ہیں۔ پوری پارٹی کا، تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا تھا علیمہ خان صاحبہ نے کہ جی سلمان اور قاسم صاحب بھی آ رہے ہیں، یعنی عمران خان کے دونوں بیٹے، لیکن وہ بجائے پاکستان آنے کے وہ امریکہ چلے گئے، امریکہ میں لابنگ کرنا شروع کر دی، اور امریکہ کی لابنگ اس قسم کی کہ وہاں کے جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ جو نام نہاد صحافی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دی، فیلڈ مارشل آصف منیر کے شان میں اس کے بارے میں بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ وہ علیمہ خان نے کل بتایا ہے کہ جی وہ لندن میں انتظار کر رہے ہیں ویزا کا اس میں کیا انتظار کر رہے ہیں جب ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، سب کچھ ہے، وہ تو پاکستان آ سکتے ہیں نا۔
اور جب پاکستان آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انہوں نے کہا تھا 25 جولائی کو کہ وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے جلسے کی، تو تھوڑا بہت عوام میں ہلچل شروع ہوئی تھی کہ چلو 5 اگست کو ہم تھوڑا بہت باہر نکلیں گے اور ان کی خاطر، سلمان صاحب اور قاسم خان کی صاحب کی خاطر. لیکن اب یہ تقریباً 85% سے زیادہ یہ شیور ہو گیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے، تو عوام ویسے ہی ڈسارٹڈ ہو گئے ہیں. تو اس دفعہ بھی جو بقول انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے اس کال کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو میری پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ میں یونٹی قائم کریں، اس کے بعد جو آپ نے اتنا بڑا 9 مئی کا سانحہ کیا، جس میں کچھ لوگ قصوروار ہوں گے، کچھ بے قصور بھی ہوں گے، ان کو کس کو چھوڑا گیا ہے اور وہ بھی ان میں بھی کچھ قصوروار ہوں گے، لیکن عدالتی فیصلے پہ ہم بات کر سکتے ہیں، عدالت پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے لیے بقول بیرسٹر علی گوہر صاحب کے کہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور یہ جا سکتے ہیں کیونکہ آئین میں پروویژن ہے، یہ اس میں ان کا حق ہے. لیکن اب جو کال کو آہستہ آہستہ یہ اس سے جو پیچھے بیک فٹ پہ آتے جا رہے ہیں کہ نہیں بس ہم ایک دن کا جلسہ کریں گے، ایک جلسہ کر کے دکھائیں گے، ہمارا کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، تو اس سے عوام بڑے بددل ہو گئے ہیں. تو میری سب تحریک انصاف کے لوگوں سے گزارش ہے، پہلے تو اپنے آپ میں وہ اتحاد قائم کریں، اس کے بعد بانی پی ٹی آئی سے کلیکٹیولی ایک مشاورت کریں، اس کے بعد کسی پالیسی کا اعلان کریں. باقی اگر علی امین گنڈاپور صاحب اپنی پالیسی دکھائیں گے، علیمہ خان اپنی پالیسی دکھائیں گے، جنید اپنی دکھائے گا، راجہ سلمان صاحب اپنی دکھائیں گے، تو پھر یہ عوام کس کی مانیں گے؟ اور لوگوں کی بددلی نمایاں ہو جائے گی اور وہ کوئی بھی آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.